السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ دیار غیر میں بسنے والوں کا دکھ شیئر کروں گی۔ میں نوکری کرتا تھا سعودیہ میں۔ مجھے اپنے گھر سے دور رہتے ہوئے 5-6 سال ہو گئے تھے۔ 5-6 سالوں میں ایک بار بھی نہیں لوٹا تھا، لیکن میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنے کسی کو ملوں، اپنے کسی کے ساتھ وقت گزاروں۔ تو میں نے ایک عادت بنا لی تھی، میں شام کو جب کھانا کھانے کے لیے ہوٹل میں جاتا تھا تو اس ہوٹل میں ڈھونڈتا تھا کہ شاید کوئی اپنے دیش کا نظر آ جائے جس کے ساتھ بیٹھ کے میں آج رات کا کھانا کھا سکوں۔ تو میں روز کی روٹین کے مطابق کسی نہ کسی کے ساتھ کھانا کھاتا تھا۔ ایک دن میں ہوٹل پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، بہت ہی اداس لگ رہا تھا، پریشان۔ میں اس کے پاس گیا، میں اس کا دکھ درد سمجھ سکتا تھا کیونکہ میں خود بھی دیار غیر میں رہتا تھا۔ تو میں جب اس کے پاس گیا تو میں نے اس سے نام پوچھا۔ اس نے اپنا نام نوفل بتایا اور کہنے لگا مجھے 5 سال ہو گئے ہیں یہاں کام کرتے ہوئے۔ ہم وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے، کافی ملاقاتیں ہوئی ہماری، کافی عرصے تک ہم ملتے رہے۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا تو بہت زیادہ خوش تھا، کہنے لگا یار میں اپنے گھر جا رہا ہوں، میں 5 سال بعد اپنے وطن واپس جا رہا ہوں، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں بھی اس کی خوشی میں خوش ہو گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، اپنے گھر والوں کو مل لاؤ جا کر۔ وہ چلا گیا۔ اس کے بعد تقریباً 2 ہفتے گزر گیا۔ 2 ہفتے بعد میں نے اسے دیکھا کہ وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تھا اکیلا۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا نوفل یار تم نے بتایا ہی نہیں، تم کب لوٹ آئے؟ کم سے کم مجھے بتاتے تو صحیح کہ تم واپس آ گئے۔ تم نے یہ اپنی حالت کیا بنا رکھی ہے؟ تم تو گھر گئے تھے، خوشی خوشی گئے تھے، اب اجڑی حالت میں واپس آئے ہو، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تو وہ کہنے لگا یار تمہیں کیا بتاؤں، میری شادی ہوئی تھی، میری شادی کے 1 مہینے بعد میں یہاں آ گیا۔ میری بیوی مجھے روز کال کرتی، روز فون کرتی تھی کہ کبھی سال میں 1 آدھ باری چکر لگا لیا کرو، 1 مہینے کے بعد تم چلے گئے تھے۔ میں نے کہا تمہیں ہر چیز تو دے رہا ہوں، پیسے دے رہا ہوں، سب کچھ دے رہا ہوں، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو وہ ہر بار کہتی تھی مجھے تمہاری ضرورت ہے، مجھے تمہارے پیار کی ضرورت ہے۔ پھر سال بعد اس کا فون آیا، کہنے لگی تمہاری بیٹی ہو گئی ہے، اب تو لوٹ آؤ۔ میرا بہت دل کیا، میرا دل چاہتا تھا کہ میں اڑ کر پہنچ جاؤں اپنی بیٹی کو دیکھنے۔ میں نے ماں کو کال کی تو ماں نے ایک لمبی فہرست گنوا دی بہنوں کی جہیز کی، بہنوں کی شادیوں کی، کہ بیٹا صبر کرو پھر آ جانا، ہم سب یہاں ہیں نا۔ میں چاہتے ہوئے بھی اپنے گھر نہیں لوٹ سکا، میں یہیں رہتا رہا۔ اب 5 سال بعد مجھے موقع ملا جانے کا، تو میں جب گھر پہنچا تو میں نے دیکھا میری بیوی اتنا خوش نہیں ہوئی اور نہ ہی میری بیٹی میرے پاس آتی تھی۔ میں اسے اپنے پاس بلاتا اور گھبرا کے دور چلی جاتی تھی۔ ابھی ہم وہیں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں میرا دوست ارشد آیا، کیونکہ میں ارشد کو بولتا تھا یار تم میرے گھر کے سودا سامان سب کچھ لے کے دے دیا کرو، میں تو یہاں ہوتا ہوں۔ جب ارشد ہمارے گھر میں آیا تو میری بیٹی اسے پاپا پاپا کہتے ہوئے اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ اس نے اسے چاکلیٹس وغیرہ دی، وہ بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ مجھے تو نہیں پتا تھا بچوں کو کیا دیا جاتا ہے کیا نہیں دیا جاتا، میں تو خالی ہاتھ گیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ بیٹیوں کو کیا چیز چاہیے ہوتی ہے، کیا چیز نہیں چاہیے ہوتی ہے۔ میری بیوی بھی ارشد کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو گئی۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے رات کے وقت اپنی بیوی سے بات کی، یار یہ کیا ماجرا ہے، گڑیا میرے پاس نہیں آتی لیکن ارشد کو پاپا پاپا کہتے ہوئے اس کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو کہنے لگی جب تم نہیں تھے تو ارشد ہی ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتا تھا، ہماری چیزوں کا خیال رکھتا تھا، تو اسی کو ہی اپنا پاپا سمجھتی ہے۔ تم سے تو صرف فون پہ کبھی کبھار ویڈیو کال پہ بات ہو جاتی تھی، وہ نہیں جانتی کہ تم کون ہو، لیکن وہ اسے اپنا پاپا سمجھتی ہے۔ اور ہاں میں نے تم سے ایک بات اور بھی کرنی تھی، میں اب تمہارے جیسے بندے کے ساتھ نہیں رہ سکتی جسے صرف پیسوں کا ہی پتا ہو اور کسی چیز کا احساس تک نہ ہو، انسانیت کا احساس نہ ہو۔ میں ایسے انسان کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتی۔ ارشد اور میں نے شادی کا فیصلہ کیا ہے، میری بیٹی بھی اس کے ساتھ مونوس ہے، اس لیے تم مجھے طلاق دے دو۔ مانو کہ میرے سر پہ تو چھت آ گئی تھی، میں اتنا پریشان ہوں۔ میں نے کہا یہ تم کیا بول رہی ہو؟ وہ کہتی ہے اس سب کے ذمہ دار تم خود ہو۔ میں دوسرے دن گیا ارشد کے پاس، میں نے کہا ارشد میں نے تو تمہیں اپنا دوست سمجھا تھا، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگا یار اس میں میرا قصور نہیں ہے، اس میں قصور تمہارا ہے، اس سب کے ذمہ دار تم ہو۔ جب تمہاری بیوی ہر عید پہ ہر شادی پہ مہندیاں لگا کے تیار ہو کے تمہارا انتظار کرتی تھی، میں آتا تھا اور میں آ کے کہتا تھا گڑیا تمہاری مما تو بہت پیاری لگ رہی ہے، اس وقت اسے احساس ہوتا تھا کہ ہر چیز پر پیسے پر محبت زیادہ حاوی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں نے اور اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے شادی کر لیں، بہتر ہوگا کہ تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں وہاں سے روٹتے پیٹتے ایئرپورٹ کے لیے نکلا۔ جب میں ایئرپورٹ تک پہنچا تو میں نے اسی وقت طلاق نامہ اپنی بیوی کو ارسال کر دیا، صرف اس لیے کیونکہ 5 سال اس نے ایک شوہر کے انتظار میں کاٹے ہیں۔
اب اسے اور انتظار نہ کرنا پڑے، اپنے دوسرے شوہر کے ساتھ وہ اپنی زندگی خوشی سے بسر کر سکے۔ تو دوستو، امید کرتی ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر، کومنٹس کرتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔